अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो शायद आप ये कहें मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ, मैं दूसरों से कम ज़हीन हूँ, या मैं बार बार नाकाम हो जाता हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? तो इस दुनिया के अक्सर अजीम लोग अपनी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों की वजह से ही अजीम बने। उनकी कमजोरियों ने ही उन्हें मजबूर किया सीखने पर, बेहतर होने पर, और वहीं से उनकी कामयाबी का सफर शुरू हुआ। आज हम ये सीखेंगे कि अपनी कमजोरियों को कैसे ताकत में बदला जाता है। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि कमजोरी दुश्मन नहीं, उस्ताद होती है। अक्सर लोग अपनी कमजोरियों से भागते हैं, उसे छुपाते हैं, लेकिन मजबूत लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वो जिस चीज से जितना दूर भागेंगे वो उतना ही उनका पीछा करेगी, और जिस चीज का आप सामना कर लेते हैं वो आपकी ताकत बन जाती है। साइंस कहती है कि इंसान का दिमाग मुसलसल एडेप्टेशन यानी खुद को बेहतर बनाने की सलाहियत रखता है। मतलब मुस्तकिल तौर पर इंसान का दिमाग तब्दील हो सकता है। एक कमजोर इंसान मजबूत बन सकता है, डरपोक बहादुर बन सकता है, और एक नाकाम इंसान कामयाब हो सकता है। अल्लाह ताला कमजोरियों को सिर्फ इंसान की आजमाइश नहीं बल्कि उसकी तरक्की का जरिया भी बनाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। जरा गौर करें कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि ये फरमाया कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। यानी हर कमजोरी के अंदर एक ताकत छुपी है, और हर आजमाइश के अंदर एक सबक मौजूद होता है। ग्रोथ माइंडसेट के हवाले से एक मशहूर माहिर नफ्सियात क्रॉल डेविक ने एक बहुत जबरदस्त थ्योरी पेश की। उनके मुताबिक कामयाब लोग कभी भी अपनी कमजोरियों को मुस्तकिल हकीकत नहीं समझते। वो ये कहते हैं कि मैं ये अभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। जबकि नाकाम लोग ये कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ। ये एक जुमला इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गुफ्तगू के दौरान बहुत मुश्किल पेश आती थी, और इस कमजोरी का जिक्र उन्होंने अल्लाह ताला के सामने भी किया। लेकिन क्या अल्लाह ने उन्हें कमजोर समझा? हरगिज नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें वक्त के सबसे जालिम हुक्मरान फिरौन के सामने खड़ा कर दिया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह कामिल लोगों को मुंतखब नहीं करता, बल्कि मुंतखब लोगों को कामिल बनाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ताकतवर मोमिन अल्लाह को एक कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब है। इस हदीस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अल्लाह ताला ऐसे मोमिन को नापसंद करते हैं जो किसी बीमारी, कमजोरी या किसी मुश्किल में मुब्तला हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ऐसे मोमिन को ज्यादा पसंद करते हैं जो कमजोर होने के बावजूद अल्लाह के रास्ते पर साबित कदम रहे। और यहाँ ताकतवर होने से मुराद कोई जिस्मानी ताकत नहीं है, बल्कि जहनी, जज्बाती और रूहानी ताकत या मुश्किलात से लड़ने की ताकत इससे मुराद है। और एक मोमिन तभी ताकतवर हो सकता है जब वो मुस्तकिल तौर पर अपनी कमजोरियों पर काम करे और उन्हें अपनी ताकत बना ले। इंसान का दिमाग एक कमजोरी को ताकत कैसे बनाता है? साइंटिस्ट के मुताबिक जितना बड़ा चैलेंज होगा उतनी ही ज्यादा दिमागी तरक्की होगी। इंसानी दिमाग बिल्कुल एक मसल की तरह काम करता है। जिस तरह से वजन उठाने से जिस्म के पट्टे मजबूत होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से मुश्किल चैलेंजेस का सामना करने से इंसान का दिमाग मजबूत होता है। जब आप किसी मुश्किल काम का इंतखाब करते हैं, मसलन लोगों के सामने बात करना, या कोई नई महारत सीखना, किसी खौफ का सामना करना, या अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करना, तो बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करने से आपके ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स लोगों के सामने बात करने से घबराता है, तो ये उसकी कमजोरी है। वो पहली बार घबराएगा, दूसरी बार घबराएगा, तीसरी बार भी हो सकता है उसे मुश्किल हो, लेकिन हर बार उसका दिमाग ये सीखेगा कि ये खतरा नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ। और चंद हफ्तों के बाद वही शख्स पूरे एतमाद के साथ स्टेज पर खड़ा होकर लोगों से बात कर रहा होगा, और उसकी ये कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी होगी। इसी तरह से जब आप सुस्ती के बावजूद रोजाना वर्जिश करते हैं, तो सिर्फ आपका जिस्म मजबूत नहीं होता, बल्कि आपका दिमाग भी मजबूत हो रहा होता है। आप खौफ के बावजूद जब कदम उठाते हैं, तो आप सिर्फ मुश्किल को हल नहीं कर रहे होते, बल्कि आपके ब्रेन में बहादुरी के नए रास्ते बनते हैं। इसलिए याद रखें, जिंदगी में चैलेंजेस आपको तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि आपके दिमाग को अपग्रेड करने के लिए आते हैं। जितना बड़ा चैलेंज होगा उतना ही ज्यादा आपका दिमाग सीखेगा,
اتنی ہی زیادہ آپ کی کمزوری طاقت میں بدلے گی۔ اس لیے کبھی بھی اپنی کمزوریوں سے بھاگے مت بلکہ اس کا سامنا کریں۔ ہر بار جب آپ اپنی کسی کمزوری سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کو پہلے سے زیادہ طاقتور بنا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے طاقتور اور کامیاب لوگ اسی لیے دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی کمزوریوں پر رونے کے بجائے ان سے سیکھتے ہیں۔ عام لوگ یہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن مضبوط لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی نہیں کر سکتا، اور صرف ابھی کا یہ ایک لفظ ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ تھامس ایڈیسن کو بچپن میں ٹیچرز نے کم اہم سمجھا۔ انہیں اسکول سے ایک ناکام اور ڈفر طالب علم کہہ کر نکال دیا گیا، لیکن کیا وہ اپنی کمزوریوں پر رونے بیٹھ گئے؟ نہیں، انہوں نے اپنی اس کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیا۔ ہزاروں ناکام تجربات کرنے کے بعد بلب ایجاد کیا۔ تھامس ایڈیسن کی زندگی سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ موجودہ حالت کبھی بھی آپ کی آخری منزل نہیں ہوتی، اس لیے کبھی بھی اپنی کمزوریوں اور ناکامیوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہیے۔ اوپرا ونفرے کا بچپن انتہائی مشکل حالات میں گزرا۔ غربت، مشکلات، شدید ذہنی دباؤ۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو اپنی ان کمزوریوں کے آگے بڑی آسانی سے ہتھیار ڈال دیتا، لیکن اوپرا واقعی ایک آئرن لیڈی ثابت ہوئی۔ انہیں ایک ٹی وی چینل سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ آپ ٹی وی کے لیے موضوع نہیں ہیں، آپ کی آواز اچھی نہیں ہے، لیکن اوپرا نے کبھی بھی اپنی ان کمزوریوں کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیا، بلکہ اپنی اس تکلیف کو لوگوں کی مدد کا ذریعہ بنا دیا، اور آج ان کا شمار دنیا کی بااثر شخصیات میں ہوتا ہے۔ واقعی کبھی کبھی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا زخم ہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ بن جاتا ہے۔ اب والٹ ڈزنی کو ہی دیکھ لیں، اسے اخبار کی نوکری سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ تم میں تخلیقی صلاحیت کی بہت کمی ہے۔ ذرا سوچئے، جس شخص نے بعد میں دنیا کی سب سے بڑی تفریحی سلطنت کی بنیاد رکھی، اسے کبھی غیر تخلیقی کہا گیا تھا۔ والٹ ڈزنی کامیاب صرف اس لیے ہوا کہ اس نے کبھی بھی لوگوں کی رائے کو اپنے لیے حقیقت نہیں سمجھا، بلکہ لوگوں کی اس تنقید کو اس نے اپنی طاقت بنا لیا۔ عظیم اور طاقتور لوگ پیدا نہیں ہوتے، بلکہ وہ روزانہ اپنی کمزوریوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں تیار ہوتے ہیں۔ مائیکل جارڈن کو ان کی اسکول کی باسکٹ بال ٹیم سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ وہ اس ٹیم میں مسفٹ ہیں۔ اس دن وہ بہت روئے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ روزانہ گھنٹوں پریکٹس کی، اور بعد میں یہی کمزوری ان کی عظمت اور سربلندی کی بنیاد بنی۔ آپ بھی کبھی بھی اپنی کمزوریوں کو اپنی شناخت مت بننے دیں۔ دنیا کے عظیم لوگ بھی اپنی کمزوریوں سے آزاد نہیں ہوتے۔ ان کے اندر بھی خوف ہوتا ہے، ناکامی ہوتی ہے، اعتماد کی کمی ہوتی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی کمزوریوں کو اپنی پہچان نہیں بناتے، بلکہ اسے اپنی ٹریننگ بنا لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ دنیا کے عظیم لوگوں میں شامل ہو پاتے ہیں۔ آئیے آج میں آپ کو اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلنے کا ایک زبردست فارمولا بتاتی ہوں۔ اسٹیپ نمبر 1، سب سے پہلے اپنی کمزوریوں کو ایکسیپٹ کریں۔ دنیا کے اکثر لوگ یہ پہلا مرحلہ ہی طے نہیں کر پاتے، وہ بہانے بناتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن مضبوط لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میری کمزوری ہے اور مجھے اسے دور کرنا ہے۔ یہی سے ان کی کامیابی کی شروعات ہوتی ہے۔ اسٹیپ نمبر 2، اپنی کمزوریوں کو اینالائز کریں۔ خود سے پوچھیں، میں کیوں اتنی جلدی غصے میں آ جاتا ہوں، یا میں کیوں اتنا خوفزدہ ہوتا ہوں، یا میں کیوں ٹال مٹول سے کام لیتا ہوں۔ ریزن تلاش کریں، کیونکہ مسئلے کو سمجھنا مسئلے کو حل کرنے کا نفس ہوتا ہے۔ اسٹیپ نمبر 3، مسلسل کوشش کرتے رہیں، کیونکہ آپ کبھی بھی ایک دن میں اپنی کسی کمزوری کو طاقت میں نہیں بدل سکتے۔ کامیاب اور طاقتور لوگ ایک دن میں طاقتور نہیں بنتے، بلکہ وہ مسلسل اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ وہ اس پر اپنی کمزوریوں پر کام کرتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ ایک مضبوط انسان بن پاتے ہیں۔ اسٹیپ نمبر 4، چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل کریں، کیونکہ برین سائنس کے اکارڈنگ جب بھی آپ کوئی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، کوئی اپنا چھوٹا گول اچیو کرتے ہیں، تو آپ کے برین میں ڈوپامن پیدا ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ ڈوپامن پیدا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہوگا، اور آپ اتنے ہی زیادہ اچھے طریقے سے اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکیں گے۔ روزانہ خود کو 1% بہتر بنائیں، 1 سال بعد آپ خود کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اسٹیپ نمبر 5، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اپنی کسی کمزوری کو کسی مقصد کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں۔ مثلا اگر آپ بہت زیادہ جذباتی انسان ہیں تو آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔
اگر آپ بہت زیادہ خاموش رہتے ہیں تو آپ حکمت اور گہری سوچ رکھنے والے انسان بن جائیں، یا آپ اگر بہت زیادہ ضدی ہیں تو اپنے مقصد کے لیے ثابت قدم بن جائیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کی کمزوری آپ کی طاقت میں بدل جائے گی۔ اور یاد رکھیں، اللہ کو وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو اپنی کمزوریوں کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی مدد سے اسے اپنی طاقت میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اکثر ہماری کمزوریاں صرف غلط سم میں استعمال ہونے والی ہماری طاقتیں ہی ہوتی ہیں۔ ہماری کمزوریاں ہمیں کمزور نہیں بناتی، بلکہ ان سے بھاگنا ہمیں کمزور انسان بنا دیتا ہے۔ جس دن آپ نے اپنی کمزوریوں کا سامنا کرنا شروع کر دیا نا، اس دن سے آپ کا دماغ طاقتور ہونا شروع ہو جائے گا۔ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل آپ کی سب سے بڑی کامیابی بن جائے، آپ کے اندر کا سب سے بڑا خوف ہی آپ کی سب سے بڑی ہمت بن جائے، یا آپ کی زندگی میں آنے والی کوئی سب سے بڑی ناکامی ہی آپ کی کامیابی کی بنیاد بن جائے، تو اس لیے آج سے، ابھی سے اپنی کمزوریوں سے بھاگنا بند کر دیں، بلکہ ان کمزوریوں کو اپنا ہتھیار بنا لیں، کیونکہ ایک فولاد بھی آگ میں تپ کر ہی تلوار بنتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی باتیں آپ کو زندگی میں آگے بڑھانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنا اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔